زوبیہ اور شیلا بہت اچھی دوستیں تھیں۔ وہ ایک ساتھ ہائی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ ان کا اسکول شہر میں واقع تھا۔ ہر کوئی ان کی دوستی کی مثالیں دیتا تھا۔ ایک دن شیلا زوبیہ کے گھر آئی۔ زوبیہ رنگوں سے خوبصورت پینٹنگ بنا رہی تھی۔ شیلا نے کہا، ہائے زوبیہ، کیسی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ زوبیہ نے بتایا، میں اپنا پسندیدہ کام کر رہی ہوں۔ شیلا نے کہا، اوف زوبیہ، تم کتنی بورنگ ہوتی جا رہی ہو، ہر وقت پینٹنگ میں ہی یا کتابوں میں مصروف رہتی ہو۔ زوبیہ ایسی نہیں تھی، اسے فیشن کا اور شاپنگ کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر شیلا نے زوبیہ سے کہا، بہت دن ہو گئے ہیں، ہم کہیں گھومنے ہی نہیں گئے، چلو اس بار فیری لینڈ کے جنگلات چلتے ہیں، کچھ نیا ایڈونچر کریں گے۔ زوبیہ نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، مگر شیلا کے بے حد اصرار پر وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگلے دن چھٹی کا دن تھا۔ وہ صبح تیار ہو کر سفر پر روانہ ہو گئیں۔ وہ جنگل میں خوبصورت مناظر دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہرا بھرا جنگل درختوں سے بھرا ہوا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ دونوں کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوا اور سورج ڈوبنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف اندھیرا ہونے لگا اور وہ دونوں راستہ بھٹک گئیں۔ اتنے میں زوبیہ کو سامنے درختوں میں کچھ چمکتے ہوئے دکھائی دیا۔ زوبیہ نے شیلا سے کہا، مجھے کچھ چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ غور سے دیکھنے پر دونوں نے دیکھا کہ سامنے پہاڑوں سے ایک بوڑھی جادوئی عورت ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ دونوں بہت گھبرا گئیں۔ جادوئی عورت نے کہا، بہت دن بعد اس جنگل میں انسانوں کی خوشبو آئی ہے۔ میں تم دونوں کو اپنی خوراک بناؤں گی اور مزید طاقتور بن جاؤں گی۔ وہ دونوں تیزی سے دوڑنے لگیں۔ بوڑھی جادوئی عورت ان کے پیچھے لپکی۔ زوبیہ اور شیلا زور زور سے چلا رہی تھی، بچاؤ بچاؤ۔ ان کی آواز سن کر جنگل میں تیزی سے روشنی پھیلی اور پہاڑوں کے پیچھے روشنی کا بڑا جھماکا ہوا اور جادوئی شہزادہ تیزی سے بوڑھی عورت کی طرف آیا اور اسے مار بھگایا۔ زوبیہ اور شیلا ڈری سہمی ہوئی ایک پہاڑ میں بیٹھی تھیں۔ جادوئی شہزادہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، ڈرو نہیں، میں تمہارا دوست ہوں۔ میں کئی سالوں سے اس جنگل میں رہتا ہوں۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ میرا چھوٹا سا گھر ہے، جہاں میں اپنے دوست جیک اور اس کے ہاتھی کے ساتھ مزے سے رہتا ہوں۔ اس نے زوبیہ اور شیلا کو جادوئی طاقتیں دیں، جس سے وہ پاور آف گرلز بن گئیں۔ انہوں نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی گھر کے لیے روانہ ہو گئیں۔